बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शेख रशीद के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और किस तरीके से पहले एक जगह उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया लेकिन वो इंटरव्यू चलाने के काबिल नहीं था और फिर उनके एक और रिहाइश गाह पर इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। ऐसा क्या मामला था और जो इंकशाफ किया गया है कि उनको घसीट के लाया गया और उनको तमाचे मारे जा रहे थे, उस ख़बर के पीछे कितनी हकीकत है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले दे और फुल फ्लैज जो एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज़, पुलिस है या ब्यूरोक्रेसी है, उनको पूरा खुली छूट दे दें कि आपको जो जी चाहे करें और पेशावर हाई कोर्ट के तगड़े फ़ैसलों को मुअत्तल कर दे, वही होता है जो आज से खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो गया है। दोबारा से ज़मानत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ दोबारा शुरू कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के फ़ैसले के बाद। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सनम जावेद, उनकी ज़मानतें चूँकि मंजूर हो चुकी हैं, रोपकार भी जारी हो चुकी है उनकी रिहाई की। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोट लखपत जेल के बाहर एक भारी तादाद में पुलिस मौजूद है। हालांकि सनम जावेद की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट में बताया गया था कि जिन मुकदमात में इनकी ज़मानत हो चुकी है इसके अलावा किसी मुकदमे में वो मतलूब नहीं है। उसके बावजूद उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयाँ या उनकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस का बाहर मौजूद होना कोट लखपत जेल के बाहर, वो इस बात की तरफ इशारा देता है। और ज़रा ये भी कहते हैं कि थाना शादमान में कि उनके ख़िलाफ़ किसी मुकदमे में उनको नामज़द किया जाना है। अगर 5 माह के बाद अब नामज़द किया जाता है और लाहौर हाई कोर्ट को बताया जाता है कि वो किसी और मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं हैं या नामज़द नहीं हैं और 2 दिन बाद नए मुकदमे में नामज़द कर दिया जाता है, तो फिर मेरे ख़्याल में ये खुल्लम खुल्ला तौहीन होगी जस्टिस अली बाक़ी नज़फ़ी साहब के फ़ैसले की। अब देखना यह है कि उनकी रिहाई का इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अभी तक खतीजा शाह भी रिहा नहीं हुई। खतीजा शाह की जानिब से भी रोपकार का जो सारा प्रोसेस है वो करवाया जा रहा है और उनकी भी कोशिश है कि आइन और कानून के मुताबिक वो भी रिहाई हासिल कर सकें, लेकिन ये मामला भी इतना आसानी से होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही के जो साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मोहम्मद ख़ान भट्टी, उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया है, एंटी करप्शन के हवाले कर दिया है। परवेज़ इलाही के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद ख़ान भट्टी को जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद ख़ान भट्टी को पंजाब असम्बली में भर्तियों के मुकदमे में ज़िला कचहरी लाहौर में पेश किया गया, जहाँ उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एंटी करप्शन ने मोहम्मद ख़ान भट्टी को अदालत के रूबरू पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब कर ली। एंटी करप्शन ने मुलज़म मोहम्मद ख़ान भट्टी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मोहम्मद ख़ान भट्टी से तफ्तीश दरकार है, अदालत जिस्मानी रिमांड फराम करे। जिस्मानी रिमांड लिया गया है और इसके अलावा दर्जनों मुकदमात हैं जिसमें उनकी ज़मानत भी हो चुकी है, कुछ मुकदमात में वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, कुछ में उनकी ज़मानतें पेंडिंग हैं। जैसे जैसे एक मुकदमा आगे चलता है उसमें ज़मानत हो जाती है या डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर नया मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, फिर उसमें ज़मानत या डिस्चार्ज होती है, फिर नया मुकदमा। तो ये सिलसिला है जो ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा और ऐसे ये चलता जा रहा है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब, जिनको हम सलाम पेश करते हैं, उन्होंने चीफ़ जस्टिस बनते ही एक नोटिफिकेशन जारी किया। अच्छा, वो हुक्मनामा नहीं था, वो एक नोटिफिकेशन था। उस नोटिफिकेशन को उन्होंने तमाम सेशन जजेस को भी भेजा और तमाम मुतल्लिका जो हुकाम है उनको भेजा और कहा कि आपने ये देखना है कि किसी भी सूरत में अगर कोई शख्स एक मुकदमे में ज़मानत पर हो तो आप किसी और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार नहीं करेंगे बग़ैर अदालत की परमिशन के। चूँकि पूरे सूबे में ये शुरू हो चुका था कि जो उनकी दायरे इख्तियार में सूबे के लोग हैं उनको एक मुकदमे से गिरफ़्तार करके दूसरे मुकदमे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था और कोई रोकने वाला नहीं था। अल्टीमेटली वो एक आइनी अदालत है, आइनी अदालत की अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उसने अपने सूबे की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। उनका जो बुनियादी हकूक़ है, उनकी प्राइवेसी का हकूक़ और उनकी जो प्रोटेक्शन और आज़ादी का जो जान माल की आज़ादी का और हिफाजत का जो आइनी बुनियादी हकूक़ है, या उनके बतौर मेंबर ऑफ़ सियासी जमात
وہ اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کی جو پروٹیسٹ کا جو رائٹ ہے اس کو بھی، اور فریڈم آف ایکسپریشن کا بھی، فریڈم آف سپیچ کا، یہ سارے اختیارات آئینی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک تگڑا فیصلہ دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر خیبر پختونخوا حکومت نے اپیل دائر کی، اور ایک تھی کینسلیشن آف بیل جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی اور باقی رہنماؤں کی تھی، اس پر اب کینسلیشن آف بیل کی اپیل تھی جس کا کوئی سکوپ ہمارے کرمنل لاء میں موجود نہیں ہے، اس پر وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا جس میں بقیہ مقدمات میں گرفتاری سے روکا گیا تھا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواستوں پر آئی جی خیبر پختونخوا بھی اور چیف سیکرٹری بھی عدالت میں انڈرٹیکنگ دے کے گئے کہ وہ کسی کو جو ضمانت پہ ہوگا اس کو گرفتار نہیں کریں گے، لیکن جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے ان کو چونکہ اختیار دے دیا یا ان کو مہلت دے دی، اور آج سے انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انور زیب اور کامران بنگش سابق صوبائی وزیر ہیں، ان کو گرفتار کیا۔ وہ تمام مقدمات میں ضمانت پر رہا تھے، تمام مقدمات میں وہ اپنی ضمانت کروائی ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا۔ انور زیب کو گرفتار کیا گیا۔ عرفان سلیم جن کی درخواست پر 3 MPO کا مقدمہ خارج کیا تھا، 3 MPO کا نوٹیفیکیشن، اور عدالت نے آئی جی خیبر پختونخوا کو بلایا تھا اور ساتھ جو باقی حکام تھے ان کو بلایا تھا، چیف سیکرٹری آئے تھے، انہوں نے آ کے باقاعدہ طور پر انڈرٹیکنگ دی تھی۔ اس عرفان سلیم کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارباب شیر علی اور فضل الہی کے گھر بھی چھاپے مار کارروائی کی جا رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت خیبر پختونخوا میں، چونکہ پنجاب میں تو انہوں نے چن کے سب کو یا جو روپوش ہیں یا چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف جلسے کرنے جا رہی تھی اور کنونشن کرنے جا رہی تھی خیبر پختونخوا میں، تو انہوں نے یہ کارروائی شروع کر دی ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، چونکہ ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے لائسنس دے دیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے، ایک تو میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صوبائی ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔ اگر ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے اور اس کے پاس 561A CRPC کے تحت انہیریٹنس پاورز ہیں، اور یہ انہیریٹنس پاورز کرمنل لاء میں سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، صرف ہائی کورٹس کے پاس ہیں، تو ایسے میں اگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کو فیصلہ کرتا ہے یا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے تو اس نے اپنے صوبے میں امن و امان کے جو حالات بہتر بنانے کے لیے وہ اپنے تئیں چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس میں جو انٹرفیئرنس ہے سپریم کورٹ کی وہ درست نہیں ہے۔ اب اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سہارا لے کے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر دوبارہ ایک تگڑا فیصلہ دے دے گی اور دوبارہ یہ گلے پڑ جائے گا آئی جی خیبر پختونخوا کے اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے، اور یہ معاملہ آگے چلے گا۔ شیخ رشید آپ جانتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے لاپتہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھانجے تھے، ان کے ساتھ ان کی فیملی میں اور لوگ تھے، 3 اور لوگ تھے، ایک ڈرائیور تھا، ایک ان کا بھانجا تھا اور ایک اور ان کی کوئی ریلیٹیو تھا۔ 4 لوگوں کو ٹوٹل گرفتار کیا گیا تھا، 3 لوگ رہا ہو گئے، اور کسی عدالت نے ان سے نہ پوچھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں کافی عرصہ سے سماعت ہو رہی تھی۔ پہلی تاریخوں پہ انہوں نے کہا کہ جی RPO یا CPO راولپنڈی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا، چونکہ وکلاء نے، شیخ رشید کے وکلاء نے اور ان کے فیملی ممبران نے ایفیڈیوٹ بیان حلفی عدالت میں جمع کروایا، CCTV فوٹیج عدالت میں جمع کروائی کہ گرفتار کرنے کے لیے یہ پولیس افسران تھے پنڈی پولیس کے جو آئے اور انہوں نے گرفتار کیا۔ اس کے باوجود عدالت نے فرمایا کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کریں، پھر CPO راولپنڈی کو کہا گیا اور RPO کو کہ آپ اس پر انکوائری کر کے عدالت کو انفارم کریں۔ انہوں نے انکوائری کی، انہوں نے کہا جی تمام لوگ بے گناہ ہیں اور کوئی بھی پولیس افسر ان کو گرفتار کرنے میں انوالو نہیں تھا، لیکن کسی نے ان 3 لوگوں کو نہیں بلایا کہ جو آ کے بتاتے کہ بھئی ہاں جی آپ کہاں سے رہا ہوئے ہیں، کیسے رہا ہوئے ہیں، اور آپ کو کیا پولیس نے گرفتار کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ایسا کچھ نہ ہوا اور ہفتے کا ٹائم لیتے رہے۔ لاسٹ جب 2 دن پہلے سماعت ہوئی تھی اور عدالت نے 1 ہفتے کا مزید ٹائم دیا تھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ مہلت دے رہا ہے، اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے تو پولیس سہولت کاری کر رہی ہے اور پولیس توڑ رہی ہے۔
اور وہ عدالتوں سے ٹائم لیتے ہیں اور سہولت کاری ہوتی رہتی ہے، اور سہولت کاری کے ساتھ ساتھ وقت لیتے ہیں. ہاں جی بندہ کتنا ٹوٹ چکا ہے، کتنے دن مزید آگے وہ تگڑا رہے گا اور پھر ٹوٹ جائے گا، تو وہ پھر دن پوچھ کے آتے ہیں، وہی دن آگے بتاتے ہیں، اور ایسے سلسلہ. اب جو پی ڈی ایم سے جڑے صحافی تھے ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا. سب سے پہلے تو خبر لیک ہو گئی کہ منیب فاروق جو پی ڈی ایم کے صحافی ہیں ان کی جانب سے کہ وہ سما ٹی وی پر انٹرویو کرنے جا رہے ہیں شیخ رشید کا. اب چونکہ یہ باری سما کی آ گئی تو ساتھ ہی انکشاف ہو گیا. اسد طور کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا جو حامد میر کے بھی اور اس خاص جو گروپ ہے ان کے بھی خاص قریبی سمجھے جاتے ہیں، اس کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا کہ کچھ لوگ تھے وہ شیخ رشید کو پھٹے پرانے کپڑوں میں لے کے آئے، گھسیٹ کے لے کے آئے. شیخ رشید پسینے سے شرابور تھے اور شیخ رشید کو اس حالت میں لایا گیا سما کے آفس میں، اور وہاں ان کو دھکے دیے گئے. دھکے دینے کے بعد ان کے سامنے ایک کاغذ رکھا گیا کہ یہ آپ پڑھ کے سنائیں اور یہی آپ نے انٹرویو دینا ہے، جس پر شیخ رشید نے کہا میں مر جاؤں گا، میں نہیں پڑھوں گا. اسد طور کہتے ہیں کہ ان کو تھپڑ مارے گئے، چہرے پر تھپڑ مارے گئے، اور اس طریقے سے شیخ رشید سے وہ انٹرویو لیا گیا. اب جو دوسرے ذرائع ہیں صحافتی ذرائع، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ سما ٹی وی کا کھل گیا اور ان کی حالت بھی ایسی نہیں تھی، انٹرویو چل بھی جائے تو وہ انٹرویو اس قابل نہیں تھا. اب کسی پرائیویٹ گھر میں ان کا انٹرویو کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس انٹرویو کو ریکارڈ کر کے اس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان تو نہیں کرنا، وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں تھے. اب وہ صرف یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی دو چار باتیں کہلوائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا اور وہ رہا ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے اگر وہ بزرگ سیاستدان ہیں، زندگی گزر گئی ہے ان لوگوں کی سیاست کرتے، اور اگر اس طریقے سے جان چھوٹتی ہے تو ان کو ضرور سٹیٹمنٹ دے کے اپنی جان چھڑوانی چاہیے. اب اتنے بڑے الزامات یہ منیب فاروق کا اور سما جو انتظامیہ ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے ادارے کے اوپر انگلی اٹھ گئی ہے، اور انگلی تو نہیں پنجہ اٹھ گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے آفس میں اس طریقے سے بندے کو انٹرویو کے لیے لایا گیا. منیب فاروق کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا اور انٹرویو دینے کا کہا تھا. تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اگر وہ انٹرویو دینے کا ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ میں پھر کئی ہفتوں سے کیوں ٹائم اور مہلت مانگی جاتی. تو اس کا مطلب تو وہی ہے، لیکن انتہائی خوفناک باتیں کی گئی ہیں، اور اس پر پولیس کو بھی اور سما کو بھی اپنا جو صورتحال ہے وہ واضح کرنی ہوگی اور اپنا موقف دینا ہوگا. اب دیکھتے ہیں، کہتے یہی ہیں کہ آج رات ہی انٹرویو نشر ہوگا، اور اللہ پاک پوری قوم کی حفاظت کرے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.